ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اے ایمان والو، شہر مدینہ منورہ کی حاضری خوش نصیب مسلمانوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دین لائے جب ہم سب مدینہ شریف حاضر ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ شہر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر قدم پر خیال رکھے، اور ہم سانس بھی لے تو ادب کے ساتھ لے، اور آواز دھیمی ہو، نگاہ نیچی ہو، سر جھکا ہو، دست بستہ ادب و احترام کا مورت بن کر حاضری کا شرف حاصل کرے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینہ شریف کا مقام و مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ساری دنیا کا سفر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس زمانے کے انبیاء و علماء تھے، اور تخت کے کنارے پر جنات کھڑے تھے۔ تخت برابر اڑ رہا تھا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور تمام حاضرین کو حکم دیا کہ یہ زمین پیدل چل کر طے کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور پیدل چلنے لگے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدل چلنے لگے۔ جب اس زمین کا سفر پورا ہو گیا تو اس میدان سے نکل کر تخت پر سوار ہو گئے اور تخت پرواز کرنے لگا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اس زمین اور میدان کا اس قدر ادب و احترام کیوں کیا، اور آپ نے پیدل چل کر اس زمین اور میدان کو کیوں طے کیا؟ آخر اس زمین کے ادب و احترام کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی یہ جگہ جنگل ہے، ایک زمانہ آئے گا، اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوگا، اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور آخری نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزاریں گے، اور اسی زمین پر آپ کا وصال ہوگا، اور اسی زمین میں آپ مدفون ہوں گے، جہاں آپ کی تربت بنائی جائے گی جو کعبہ اور بیت المقدس اور عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے اس زمین اور میدان کا ادب کیا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے زمانے میں ہمارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے 1000 سال پہلے اس زمین اور چٹیل میدان کا ادب و احترام کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین میں تشریف نہیں لائے تھے، اور نہ ہی اس چٹیل میدان میں شہر محبوب مدینہ منورہ آباد ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمین پر پیدل با ادب چلتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آج حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ جائیں، جہاں آقائے دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو ان کے ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمایا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے، غافل ذرار تو جاگ، او تپاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اے ایمان والو،
मदीना मुनव्वरा में अपने प्यारे नबी रहमत व बरकत वाले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह की हाजिरी के लिए ईमान वाले तड़पते और मचलते रहते हैं और अपने प्यारे रब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और जब एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर लेता है और वहाँ के दिनों रात के अनवारों बरक़ात अपनी माथे की आँखों से देख लेता है और मदीना मुनव्वरा की गली और कूचे का नज़ारा कर लेता है, तो बस इसी मदीना मुनव्वरा में जीने और मरने की आरज़ू और तमन्ना करने लगता है। आशिक़ी मुस्तफ़ा इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूँ बयान फरमाते हैं, रुख़सत काफ़िला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साये में कोई हमें जगाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हज़रात, मदीना मुनव्वरा वो अज़मत व बुज़ुर्गी और रहमत व बरकत की जगह है जहाँ जन्नत भी है और मालिक जन्नत भी है, जहाँ रहमत ही रहमत है और रहमतुल लिल आलमीन भी है। इसीलिए तो गहरा दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत बिलाल हबशी और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने मक्का मुकर्रमा में ज़िंदगी के सारे असबाब व सामान छोड़कर मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में अपने प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के साये में सुकून हासिल हो गया और उनमें से अक्सर आज तक करीब में आराम फरमा है। महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ क़ुबा में, पहलों में जलवाहगाह अतीक़ व उमर की है। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मक्का मुकर्रमा की कसम याद फरमाई है, जिसका बयान फ़ज़ाइल शहर मक्का में गुज़र चुका है, जिसकी वजह भी कुरान करीम में वाज़िह तौर से बयान कर दी है कि अल्लाह ताला के महबूब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम नाज इस शहर में पड़ गया है। तो शहर मक्का इस कदर फजीलत व बुज़ुर्गी वाला हो गया कि अल्लाह ताला ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। तो मुझे अर्ज़ ये करना है कि महबूब का कदम मुबारक शहर मक्का में पड़ा और महबूब का कदम ज़मीन मक्का से लगा, मगर हमेश के लिए महबूब का कदम मुबारक मक्का मुकर्रमा में नहीं रहा। लेकिन मदीना मुनव्वरा को ये शर्फ हासिल है कि कदमे महबूब इस ज़मीन में सिर्फ पड़ा ही नहीं, बल्कि महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म नूर व रहमत मदीना मुनव्वरा की पाक ज़मीन में मौजूद है और महबूब खुदा बनफ्स नफीस 1400 बरस से आज तक इसी पाक ज़मीन में आराम फरमा है। तो अब मदीना मुनव्वरा की फजीलत व बुज़ुर्गी का क्या आलम होगा। इसी राज़ो हिकमत को आशिक़ मुस्तफ़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, पेश नज़र वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। शहर महबूब की बुजुर्गी और नेकी, मस्जिद नबी में 2 रकात नमाज का सवाब हज का सवाब है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, हमारे महबूब व मेहरबान नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद नबी में 2 रकात नमाज अदा करे तो वो शख्स हज का सवाब पाता है, और जो शख्स मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज पढ़े तो उस शख्स को उम्रा का सवाब हासिल होता है। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ में किस कदर रहमत व बरकत रखी है कि इसमें मोमिन सुन्नी मुसलमान 2 रकात नमाज अदा करेगा तो हज का सवाब पाएगा, और वो शख्स जितनी मर्तबा भी 2 रकात नमाज पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह से इस शख्स को हर 2 रकात पर हज का सवाब हासिल होता रहेगा। और शेख मुहक्किक लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा में
پورے سال میں صرف ایک حج ہے، اور ہمارے مشفق و مہربان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہر دن کئی حج کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کو جو بزرگی حاصل ہے وہ دنیا کے کسی شہر کے مکہ مکرمہ کو بھی حاصل نہیں۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے شہر مدینہ طیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہے، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، مدینہ طیبہ وہ پیارا اور عظمت و برکت والا شہر ہے جس کی ہر گلی اور کوچے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو مدینہ طیبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے شہروں کی حفاظت چوکیداری کے لیے انسان چوکیداری کرتے ہیں، مگر محبوب خدا سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی حفاظت چوکیداری اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے کرتے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ کی تکلیف پر جو صبر کرے شفاعت پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اگر جانتے مدینہ کو جو شخص اپنی مرضی سے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا اور روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، مدینے میں مرنے والا شفاعت پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اے ایمان والو، ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی امت کے سارے گنہگار مومنوں کی شفاعت فرمائے، مگر مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کے لیے خاص شفاعت فرمائیں گے، اور مدینہ طیبہ میں مرنے والا مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام کے فتح کے زمانے میں جتنے شہروں پر اسلام کا غلبہ اور قبضہ ہوا وہ سب تلواروں کی طاقت سے حاصل کیے گئے۔ مکہ شریف کی فتح بھی تلوار سے ہوئی، مگر مدینہ منورہ بغیر جنگ و جدال اور بغیر تلوار کے اسلام کے دامن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ جو شہر میرے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکین اور آخری آرام گاہ ہو وہاں لڑائی جھگڑا ہو اور تلوار چلے۔ محبوب خدا کا محبوب مدینہ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ تعالی مدینے کو میرے لیے محبوب بنا جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ مدینے کو محبوب بنا دے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مدینہ طیبہ سے اپنی محبت و الفت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری، روئے زمین میں اس ٹکڑے یعنی مدینہ طیبہ سے زیادہ کوئی ٹکڑا محبوب نہیں جس میں میری قبر ہوگی۔
مدینہ منورہ کے لیے دعائے برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ کے لوگ پہلا پھل دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پھل کو قبول فرمانے کے بعد دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدیننا، اور اے اللہ تعالی ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اور فرماتے اے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور اے اللہ تعالی میں تیرا بندہ اور تیرا حبیب اور تیرا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں ان کی دعاؤں سے زیادہ مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پھل کسی چھوٹے بچے کو عطا فرما دیتے۔ اے ایمان والو، چلو مدینہ طیبہ چلو، کہ اس شہر پاک میں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں آٹھوں پہر برستی رہتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ان رحمتوں اور برکتوں کے چھینٹے ہم کو نصیب ہو ہی جائیں گے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ ہر نئی نعمت و دولت کے ملنے پر سب سے پہلے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اس میں سے کچھ نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے، تاکہ صحابہ اکرام کی سنت پر عمل ہو جائے اور سنت کی برکت سے ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے۔